تو ہمیں تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تکلیفوں کو برداشت کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو جو لوگ تکلیف دیں، آپ کے ساتھ جو لوگ زیادتی کریں، آپ نے فقط ان کو صرف معاف کر دینا ہے۔ آپ کو بدلہ لینے کی قدرت تھی، آپ نے پھر بھی بدلہ نہیں لیا، یہ آپ نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا، اور یہی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بناتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ تحمل مزاجی ہمارے اندر آ جائے، تو ہمیں تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا، مشکلوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو بھی مارنا پڑے گا، پھر جا کر ہمیں یہ صبر و تحمل حاصل ہوگا۔ تیسرا فرمان، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 کام یہ انبیاء کرام کی سنت میں سے ہیں، اور ان میں سے ایک کام صبر و تحمل بھی ہے۔ 5 چیزیں انبیاء کرام میں سے ہیں، ان میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ جو صبر و تحمل بھی ہے۔ تو یہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا یہ انبیاء کرام کی سیرتوں میں سے ہے، انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہے۔ چوتھا فرمان کہ بے شک انسان بردباری کی وجہ سے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو شب بیداری کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ جس بندے کے اندر حلم ہوتا ہے، جس بندے کے اندر بردباری ہوتی ہے، جس بندے کے اندر صبر و تحمل ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ بندہ اس شخص کی فضیلت پا لیتا ہے کہ جو شخص دن کو روزہ رکھے، اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ساری رات عبادت بھی کرے، ساری رات قیام بھی کرے۔ کتنی فضیلت ہے! تو یہ فضیلت ایسے نہیں حاصل ہوگی، ہمارے اندر اپنے اندر حلم کو پیدا کرنا ہوگا، بردباری کو پیدا کرنا ہوگا۔ 5واں فرمان فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کی غلطی کو معاف فرما دے گا۔ کہ جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کر دے گا۔ ہمارے سامنے ہمارے ملازم نے غلطی کر دی تو ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اب غلطی بھی کون سی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بھی آگے سنیں گے کہ غلطی بھی کون سی ہونی چاہیے کہ جس کو معاف کیا جائے۔ بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر انسان کا کوئی اپنا کوئی ذاتی قصور اگر کسی نے کر دیا تو فرمایا کہ اگر اپنی کوئی ذاتی غلطی اس نے کر دی، آپ کا ذاتی حق اس نے مار دیا، آپ اس کے اندر اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اسلام کے بارے میں غلطی کر دی، اگر کسی نے شریعت کے بارے میں غلطی کر دی، اگر کسی نے جو ہے وہ ہمارے ملک کے بارے میں غلطی کر دی، فرمایا کہ یہ ایسی غلطی ہے کہ جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، کہ کہیں یہ بندہ سمجھ لے کہ یار اس نے شریعت کے بارے میں غلطی کر دی ہے تو اس کو معاف کر دو، ملک کے بارے میں غلطی کر دی ہے معاف کر دو۔ غلطی ایک دفعہ یہ معاف ہوتی ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر آیا کہ آقا علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اپنے غلام کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کر سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام خاموش رہے۔ دوبارہ سوال کیا، کتنی مرتبہ معاف کر سکتا ہے؟ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے غلام کو دن میں 70 مرتبہ معاف کر سکتا ہے، اور اس کو معاف کرنا بھی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر اس حدیث پاک کے تحت مفسرین فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں کہ غلطی بھی ایسی ہو کہ جو انسان کے اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھے۔ اگر اس نے اس کا حق تلف کر دیا تو وہ بندہ معاف کر سکتا ہے۔ شریعت کی غلطی 1 مرتبہ معاف ہوتی ہے، 2 مرتبہ معاف ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھا دیا کہ یار نماز اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اس طریقے سے غلط پڑھی جاتی ہے، اس طریقے سے صحیح پڑھی جاتی ہے۔ دوبارہ بندہ پھر اسی غلطی کو بجا لائے اور کہیں کہ یار اس کو معاف کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو 3 چیزوں کی غلطی جو ہے وہ معاف نہیں ہو سکتی، کہ جو ملک کے بارے میں کی جائے، جو شریعت کے بارے میں کی جائے، یا جو شریعت، ملک، اور تیسری چیز تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ ان تینوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس حدیث مبارکہ کے اندر جو 70 مرتبہ کا ایک عدد استعمال کیا گیا، تو اہل عرب کے اندر 70 مرتبہ کا جو عدد ہوتا ہے وہ زیادتی کے لیے شمار کیا جاتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ مرتبہ بھی اگر چاہے تو اپنا ذاتی قصور اس کو معاف کر سکتا ہے۔ اور بندے کی غلطی چاہے کتنی بھی بڑی ہو، ہمیں تحمل مزاجی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کی غلطی پر ایک بار تو صبر کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر وہی غلطی اس سے دوبارہ سرزد ہو جاتی ہے تو بڑھا چڑھا کر اس سے بدلہ لیا جاتا ہے،
اور بعض نادان تو ذرا سی بات پر فوراً غصے میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر پسند کا کھانا نہیں ملا تو بندے نے غصہ کرنا شروع کر دیا. چھوٹے بچے نے پیشاب کر دیا کپڑوں پر، غصہ کرنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے کسی نے ہمارے نمبر پر رونگ کال کر دی، غلط نمبر پر کال آ گئی تو بندے نے غصہ کرنا شروع کر دیا. گھر والوں نے جو ہے وہ کپڑے استری کر نہیں دیے تو غصہ کرنا شروع کر دیا. ٹریفک کی وجہ سے ہماری گاڑیاں جو ہے وہ بعض اوقات جام ہو جاتی ہیں تو اس پر بندے نے جو ہے وہ غصہ کرنا شروع کر دیا. الغرض مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وضو کر رہا ہے کوئی بندہ اور ساتھ میں چھنٹے وغیرہ لگ گئے تو اس پر جو ہے وہ غصہ کرنا شروع کر دیا. تو اب ان تمام چیزوں میں ایک چیز ہمیں یہ بھی آتی ہے، شیطان ہمیں یہ وسوسہ ڈلواتا ہے کہ بھائی غلطی آج کل معاف کرنے کا دور ہی نہیں ہے، چھوڑو بھائی، بدلہ لو. آج اگر آپ معاف کر دو گے تو لوگ آپ کو جینے بھی نہیں دیں گے. تو اس طرح کے وساوس شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے اور پھر ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں کیا فرمایا گیا کہ 70 مرتبہ بھی بندہ معاف کر دے. بدلہ لینے سے کیا ہوگا؟ بدلہ لینے میں یہ ہوگا کہ بعض اوقات بندہ اس پر زیادتی بھی کر دیتا ہے. آپ نے بدلہ لیا، آپ کے بدلہ لینے میں کسی کی دل آزاری ہو گئی، آپ نے بدلہ لیا، بدلے میں آپ غیبت کے گناہ کے اندر بھی پڑ جاتے ہیں. بدلہ لیا آپ نے، بدلہ لینے کی وجہ سے آپ نے اس پر تہمت بھی لگا دی. بدلہ لینے میں بعض اوقات بندہ بہتان بھی لے لیتا ہے. تو یہ ایک چیز بدلے کے اندر بہت سارے گناہوں کا راستہ کھلتا ہے. اور اگر کسی بندے نے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا، تو معاف کرنے میں آپ کو کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ قیامت کے دن رب تعالیٰ آپ کا حساب و کتاب آسان طریقے سے لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے معاف کر دیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کر لیا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے. معاف کر دیا تو معاشرے کے اندر آپ کا عزت، آپ کا وقار بڑھ جائے گا. تو معاف کرنے کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے اور بدلہ لینے میں انسان کو صرف ہے ہی نقصان. تو اس لیے بندہ کوشش کرے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور کوشش کرے ان احادیث مبارکہ پر. اب یہ ہوگا کیسے کہ ہمیں حاصل کیسے ہوگا صبر و تحمل کا؟ تو صبر و تحمل کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک تو ہمیں تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا، دوسرا ہمیں اپنے بزرگان دین کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. آپ کو ایک شخص نے برا بھلا کہا تو آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر دی، آپ نے اپنا بدلہ نہیں لیا. تو جس کے پاس اختیار ہوتا ہے نا، پھر وہ بدلہ بھی لے لیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا اگر کوئی ملازم ہوتا ہے، ہمارے ماتحت ملازم ہوتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو گالیوں کی بھرمار اس پر کر دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات تو پھر اس کو مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ ہمارے ماتحت ہے، میں اس کا سیٹھ ہوں، یہ میرا نوکر ہے، میں اس کا سیٹھ ہوں، یہ میرا ملازم ہے. اب وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ بیچارہ روزی کے چکر میں آپ کی ناحق بھی سن لیتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یار میں اس کے ساتھ اگر سامنے بولوں گا، میں اس کو بتاؤں گا کہ یار آپ غلط کر رہے ہیں تو یہ مجھے ڈیوٹی سے ہی فارغ کر دے گا. تو وہ بیچارہ مجبوری کے اندر برداشت کر رہا ہے، اس کو بھی ثواب کا خزانہ حاصل ہو رہا ہے. آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو گناہوں کی گٹھڑی آپ کے سر پر رکھی جا رہی ہے. آپ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. بندہ یہ سوچے کہ یار یہ میرا ملازم ہے، یہ میرا نوکر ہے، اس نے غلطی کر دی، میں اس کی پکڑ فرمانے والا ہوں، میں اس کو برا بھلا کہوں تو کہہ سکتا ہوں، اور بعض لوگ کر بھی دیتے ہیں. اور بندہ یہ سوچے کہ میں جس رب تعالیٰ کا بندہ ہوں، میرا رب تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ پکڑ فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میری غلطیوں پر پکڑ فرمانا شروع کر دی قیامت کے دن، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے کون بچائے گا؟ تو بندہ کم از کم یہ سوچ کر بھی اپنے نیچے والے کو، یہ سوچ کر بھی اپنے ماتحت کو، یہ سوچ کر بھی اپنے چھوٹوں کو معاف کر دے کہ یار رب تعالیٰ کاش قیامت کے دن مجھے بھی معاف کر دے، رب تعالیٰ قیامت کے دن کاش مجھے بھی معاف کر دے. یہ کہہ کر کہ میرے بندے سے غلطی سرزد ہوئی تھی، تم نے بھی اسے معاف کر دیا تھا، چاہو آج میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا. رب تعالیٰ یہ فرما دے. کاش وہ واقعہ نہیں ملتا ہے کہ بیوی نے کسی سالن کے اندر نمک زیادہ ڈال دیا اور بندے نے کھایا، منہ میں ڈالا تو غصہ تو بڑا آیا. تو اس نے کہا
کہ یار میں بھی تو غلطیاں کرتا رہتا ہوں، آج اگر میری بیوی سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، نمک زیادہ ڈل گیا، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خاموشی سے اس نے کھا لیا اور سکون سے سو گیا، تو رب تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے بخشش کر دی۔ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بندی کو تم نے جو معاف کر دیا تھا، میں نے اس عمل کی وجہ سے جا تیری بھی بخشش کر دی۔ تو بندہ اپنے اندر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، یہ سوچے کہ یار میں اپنے ملازم کی پکڑ کر رہا ہوں، میری بھی کوئی پکڑ کرنے والا ہے، وہ رب تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ قدرت والا ہے، اختیار والا ہے، وہ بھی میری پکڑ فرما سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بندہ مد نظر رکھے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے بھلا کہا، آپ نے خاموشی اختیار کی، تو آپ کے کسی خادم نے کہا کہ حضور آپ تو خلیفہ ہیں، آپ چاہیں تو اس کو کوڑے بھی مروا سکتے ہیں، اس کو زندان میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں بدلہ لینے پر قادر ہوں، بالکل، اگر میں نے اس پر زیادتی کر لی اور زیادتی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوا، اور ناراض ہونے کے بعد رب تعالیٰ مجھے جہنم میں داخل فرما دے گا، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو اس وجہ سے فرمایا کہ میں نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا، اور میں نے تو معاف کر دیا، میں نے جو معاف کر دیا مجھے تو ثواب مل گیا، اب اس بیچارے نے جو مجھ پر غلط الزامات لگائے، جو میرے بارے میں تلخ کلامی کی، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ گناہ ملے گا، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ثواب حاصل کروں اور میرا مسلمان بیچارہ گناہوں کے اندر پڑ جائے، میں تو اس ثواب کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں اور میرا وہ مسلمان بیچارہ اس زیادتی کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ بزرگان دین ایسے ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کیا کرتے تھے کہ یار ہم تو گناہوں سے بچنے والے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔